مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ایک خاص ٹاپک ہے، خاص سوال ہے، اور بڑے عرصے سے یہ پوچھا جا رہا ہے، کیا یسوع مسیح واقعی صلیب پر مرا؟ کیا اس کی موت واقعی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور سوال کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ گلگت میں آیا، وہ کشمیر میں آیا، اور نہ جانے کون کون سی باتیں کرتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صلیب پر اس کی شکل کا کوئی اور شخص چڑھا دیا گیا، یسوع مسیح کی جگہ کوئی اور شخص مر گیا، یا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے شاگرد، اس کے حواری اسے لے گئے، جیسے یہودیوں میں یہ رائج تھا، یہودیوں کو یہ خوف تھا۔ لیکن 600 سال بعد جب ایک نئی قوم کا آغاز ہوا تو ان کی جو خاص کتاب جسے وہ مانتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ الہام ہے، قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ مریم ہے، 19ویں سورہ ہے، یہ اس کی 33ویں اور 34ویں آیت ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پہلے انگلش میں پھر ترجمہ اردو میں کر دیتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، "And salam, peace be upon me, the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive. Such is Isa, Jesus, son of Maryam, Mary. It is a statement of truth about which they doubt," اور بریکٹ میں اور ڈسپیوٹ۔ اس کا اردو ترجمہ بڑا سمپل ہے، سلام مجھ پر اور اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مرا، اور جس دن میں زندہ اٹھا لیا جاؤں گا۔ اور پھر قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ عیسیٰ، جیزس، یسوع مسیح مریم کا بیٹا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ پر، اس کال پر لوگ شک کرتے ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے، قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ یسوع مسیح مرا، یسوع مسیح نے وفات پائی، اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ ایکسٹرنل شہادت ہے۔ پھر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب ہے، اور اس کی 3 اور 4 آیت یہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ "چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ پھر وہ گواہوں کی بات کرتا ہے کہ پہلے کیفا نے دیکھا، پھر ان 12 کو دکھائی دیا، اور پھر 500 کی بھیڑ نے اسے دیکھا۔ یہ دونوں کتب یسوع مسیح کے مرنے اور پھر دفن ہونے اور پھر زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی سچائی کو واضح بیان کرتے ہیں۔ جو سوال اٹھانے والے ہیں، قرآن شریف کہتا ہے کہ یہ سوال اٹھاتے ہیں، قرآن شریف کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ سچ ہے، یہ سچائی ہے۔ اور میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے جن سے میں نے میوزک کی تعلیم حاصل کی، وہ مسلم تھے اور حافظ قرآن تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا رب مجھے اس شخص سے بچائے جس نے صرف ایک کتاب پڑھی ہے، یعنی کہ 4 کتابیں الہی تصور کی جاتی ہیں، توریت ہے، زبور ہے،
انجیل ہے، اور پھر بعد میں قرآن شریف کو بھی وہ ایڈ کرتے ہیں۔ سو وہ کہتا تھا کہ خدا اس شخص سے بچائے جس نے ایک کتاب پڑھی ہے۔ سو آپ اسٹڈی کریں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ سچائی کیا ہے۔ سو بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔